السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہسٹری سپیکس کی جانب سے آپ کے سامنے رہبر ملت کشمیر مرحوم سید علی شاہ گیلانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ان کی آپ بیتی ولر کنارے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ولر کنارے جلد اول۔ انتصاب: غریب مگر غیور والدین کے نام۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے نام جنہوں نے بچپن سے لے کر 81 سال کی عمر تک میری تربیت، پرورش اور تعمیر سیرت میں حصہ ادا کیا۔ 13 جولائی 1931 کے ان شہداء کے نام جنہوں نے ڈوگرہ شاہی استبداد کے خلاف جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان شہداء کے نام جنہوں نے 1947 کے بعد سے اب تک بھارت کے فوجی تسلط سے نجات حاصل کرنے کے لیے جان و مال، عزت و آبرو، عصمت و عفت ان کے چھن جانے کے گاؤ سہے ہیں۔ ان جیالوں کے نام جو اس وقت بھی بھارتی جمہوریت کا جنازہ کندھوں پر اٹھا کر پولیس تھانوں، کشمیر کی جیلوں اور جموں میں سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیے گئے ہیں۔ ان سرفروشوں کے نام جو بھارتی عدالتوں کی انتقام گیریوں کا نشانہ بن کر عمر قید یا سزائے موت کے عذاب کا شکار بنائے گئے ہیں۔ ان بہادروں کے نام جو جرت، ہمت، حوصلہ، عزم اور استقلال کے ساتھ بھارت کے جبری اور فوجی قبضے کے خلاف سینہ سپر ہیں اور گولیوں کی بارش میں بھی گو انڈیا گو بیک اس کا نعرہ کرتے ہیں۔ یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ۔ سید علی شاہ گیلانی۔ عرض ناشر: تاریخ میں دنیائے انسانیت نے آج تک بہت سے انقلابات دیکھے ہیں، چاہے وہ خونی انقلابات ہوں یا حق و صداقت کی بنیاد پر مبنی سیاسی، فکری، مذہبی اور روحانی انقلابات ہوں۔ ان سب میں قائد تحریک کا رول اہم رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا، مگر تاریخ میں پیغمبروں اور صالح فطرت قائدوں کو چھوڑ کر ہر رہنما کی زندگی میں افراط و تفریط صاف نظر آ رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ان کے مرنے کے بعد ان کے سوانح حیات ترتیب دینے میں اندھی عقیدت، پارٹی عصبیت اور حصولی مراعات اصلی محرکات ہے۔ کہیں کہیں اگر کسی شخص نے اپنی سوانح حیات خود ہی لکھی ہو، اس میں بھی وہ نجی اور پبلک زندگی کو صفحہ کرتاس پر بکھیر دینے میں، دیانتداری سے کام لینے میں ناکام رہا ہے۔ ولر کنارے قائد انقلاب جناب سید علی گیلانی، ان کی سوانح حیات اس حوالے سے منفرد نظر آ رہی ہے کہ یہاں قائد محترم نے اپنی ساری نجی، تحریکی، تاریخی زندگی جس انداز سے ہیتہ تحریر میں لائی ہے وہ بے مثال ہے۔ یہاں نہ افراط و تفریط اور نہ ہی حقائق کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مخالفین پر جب بھی تنقید کی گئی ہے، ادب اور اخلاق کا اعلیٰ معیار ملحوظ نظر رکھا گیا ہے۔ قرآن فکر اور خاص کر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی تفسیر تفہیم القرآن کی چھاپ آپ ولر کنارے میں محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ سب سے اہم چیز جو صرف ولر کنارے کا ہی خاصہ ہے کہ اس میں نوجوان کے لیے بالخصوص اور جمود سے نکلے ہوئے مسلمان کے لیے ایسا انمول سرمایہ ہے جو ان کی زندگی میں انقلاب لانے میں مہمیز کا کام دے گا۔ بقول پروفیسر خورشید صاحب، ولر کنارے ایک کامیاب سوانح حیات ہے کہ اس میں سید علی گیلانی کی اصل شخصیت اپنی تمام تر تابانی کے ساتھ لیکن گوشت پوست کی شکل میں چلتی پھرتی دیکھی جا سکتی ہے۔ گیلانی صاحب نئی نسل کے لیے ایک رول ماڈل ہے اور ولر کنارے اس ماڈل سے استفادہ کے لیے ایک مفید مینول کا درجہ رکھتی ہے۔ ادارہ ملت پبلیکیشنز خدا کے فضل و کرم سے قائد محترم کی سوانح حیات ولر کنارے جلد اول دوسرے سال میں ہی تیسری بار آپ کے مبارک ہاتھوں میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کیا جائے وہ بہت کم ہے۔ امید ہے کہ ہماری یہ کاوش عند اللہ قبول ہوگی اور ہمیں بھارتی سامراج کی بدترین
اور ذلت آمیز غلامی سے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ نیز اسلام کے عادلانہ اور منصفانہ نظام حیات کے سائے تلے زندگی گزارنے کے بہتر مواقع نصیب ہوں گے۔ محمد افضل لون، انچارج ملت پبلیکیشنز۔ دیباچہ تبا دوم۔ ولر کنارے اس کتاب کی تقریب رونمائی 7 جولائی 2011 کو گرینڈ ممتاز ہوٹل میں انجام دی گئی۔ دہلی پریس سے کتاب کے چند نسخے ہی موصول ہوئے تھے۔ تقریب پر جتنے نسخے رکھے گئے تھے سب ہاتھوں ہاتھ لیے گئے، بقول ایک تبصرہ نگار کے ہاٹ کیک کی طرح۔ کتاب کا بقیہ حصہ تاخیر سے موصول ہوا۔ اس دوران میں کتب فروشوں کے دکان پر اتنی بھیڑ لگ گئی کہ ایک کتب فروش نے روزنامہ انگریزی اخبار رائزنگ کشمیر کے حوالے سے لکھا کہ میں نے زندگی بھر کسی کتاب کے لیے اتنی مانگ اور طلب نہیں دیکھی ہے جتنی ولر کنارے کے لیے چاہت اور مانگ دیکھی ہے۔ اس پر رب کا جتنا شکر و سپاس کیا جائے کم ہے۔ ساتھ ہی مظلوم قوم کا پڑھا لکھا طبقہ بھی اس پذیرائی کے لیے بے حد و حساب شکریہ کا مستحق ہے۔ مجھے امید قوی ہے کہ صدیوں سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہمارے مستقبل کا سرمایہ نا امیدی اور مایوسی کے دلدل سے اوپر اٹھ کر عزم و استقلال اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کر کے ایک طرف استعماری قوتوں کے پنجے استبداد سے نجات حاصل کرنے کے لیے مصروف جد و جہد رہے گا، اور دوسری طرف انسانی برادری کے لیے بالعموم اور ملت کے اجتماعی مفاد کے لیے بالخصوص کام کرنے والوں کے رشحاتی قلم سے بھی استفادہ کرتا رہے گا، اور اپنے بہی خواہوں سے بزبانی حال یہ مزدہ جا فضا گوش گزار کرتا رہے گا، نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ ولر کنارے یہ کتاب 2000 کی تعداد میں چھپ چکی تھی۔ یہ سطور صفحہ کرتاس پر بکھیرنے کے دوران میں سب نسخے پڑھنے والوں تک پہنچ چکے ہیں اور سارا اسٹاک ختم ہو چکا ہے، اس لیے دوسری بار طبع کرانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ ہر طبقہ فکر سے حل میں مزید اس کی پکار سنائی دے رہی ہے۔ ولر کنارے کی اشاعت نے علامہ اقبال کے صاحبزادے گرامی قدر، ان کے نقوش اقبال از مرحوم و مغفور علامہ سید ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ، ان کی کتاب پر مختصر مگر جامع مانع تبصرہ اور تاثر کے اس جملے کو ہمارے لیے مصداق بنا دیا ہے: آشنا اسے کراتے ہیں جو نا آشنا ہے، آشنا اسے کراتے ہیں جو نا آشنا ہے، بسا اوقات آشنا بھی نا آشنا ہو جاتے ہیں۔ بہاوالا نقوش اقبال۔ مظلوم اسلام نے بھی بزبان اقبال رحمہ اللہ گریہ زاری کی ہے: من از بیگانگا ہرگز نہ نالم کہ بامن آنچا کرد آشنا کرد۔ ولر کنارے پر تنقید بھی اور تحسینی تبصرے بھی پرنٹ میڈیا کی وساطت سے مطالعہ میں آئے ہیں۔ سب حضرات کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ۔ میری رگ رگ اور نس نس میں یہ بات رچ بس گئی ہے کہ تنقید ہی نہیں بلکہ تنقیس بھی ٹھنڈے پیٹوں برداشت کی جائے، اس کو اپنے لیے آئینہ سمجھا جائے۔ آئینہ آپ کے سامنے داغ کی نشاندہی کرے گا، آئینہ توڑنے کے بجائے اپنے داغ کو دور کر دیا جائے۔ دانش مندی کا یہی تقاضا ہے۔ محترم المقام جناب ڈاکٹر شیخ شوکت حسین صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ وہ کشمیر یونیورسٹی کے لا ڈپارٹمنٹ میں بحیثیت پروفیسر فرائض انجام دے رہے ہیں۔ کشمیر کے معروف کالم نگار، نقاد اور تبصرہ نگار ہیں۔ گریٹر کشمیر مورخہ 30 جولائی 2011 کو کتاب پر تبصرہ میں انہوں نے ولر کنارے کو اپنے معیار کے مطابق نہیں پایا ہے۔ طباعت کے لیے جانے سے قبل بھی انہوں نے مسودہ دیکھا تھا اور انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ ذاتی حالات اور قوائف کو زیادہ تفصیل سے پیش نہ کیا جائے، بلکہ اس عرصے میں جو سیاسی اونچ نیچ وجود پذیر ہوئی ہے اس کا احاطہ کیا جائے۔ ان کی اس تجویز اور تاثر کے بارے میں گزارش ہے، اور جس کا میں نے طبع اول کے حرف اول میں بھی تذکرہ کیا ہے کہ میں تاریخ نہیں، صرف اور صرف آپ بیتی لکھ رہا ہوں۔ آپ بیتی لکھنے والے کی زندگی کے ادوار، بچپن، لڑکپن، ادھیڑ عمر اور اب بڑھاپا جن مراحل اور نشیب و فراز سے گزرا ہے،
اگر آپ بیتی میں اس کا تذکرہ نہ کیا جائے اور قارئین کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ کتاب کے مصنف کن مراحل سے گزرے ہیں اور ان کی زندگی کا ہدف اور محور کیا رہا ہے، وہ مصنف کے بارے میں ان کے گزرے شب و روز سے آگاہی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ رہی ہماری تاریخ، اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ آج بھی جو مورخ ہماری تاریخ لکھنے بیٹھے گا، اس کو اب تک لکھے گئے مواد سے خوشہ چینی کرنا پڑے گی۔ وہ کوئی نیا انکشاف نہیں کر سکتا اور کوئی نئی چیز سامنے نہیں لائے گا۔ ہماری تاریخ غلامی کی سیاہ ترین رات ہے، جس کی سحر کے لیے مظلوم قوم نے اب تک عظیم اور بے مثال قربانیاں دی ہیں، مگر سحر کے آثار دیکھنے میں نہیں آ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہمارے مارے آستینوں کا منافقانہ، غدارانہ اور گھناؤنا کردار رہا ہے، جن کی جدوجہد کا کوئی واضح اور غیر مبہم ہدف نہیں تھا۔ ان کا حال یہ تھا، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ جموں کشمیر کا خطہ حضرت میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ کی تشریف آوری اور ان کی انتھک کوششوں اور مخلصانہ دینی سرگرمیوں کے نتیجے میں یہ خطہ مسلم اکثریتی خطہ بن گیا۔ 1310 عیسوی سے 1552 عیسوی تک یہاں مقامی مسلمانوں کی سلطنت قائم رہی۔ 1510 عیسوی سے 1715 عیسوی تک یہاں مغلوں کا اقتدار رہا۔ پھر 1819 تک افغان گورنر اختیارات کا حامل رہا۔ 1819 میں جبکہ پورے بر صغیر میں مسلمانوں پر ادبار کا دور شروع ہو چکا تھا اور وہ اپنی آزادی اور اقتدار دوسروں کے ہاتھوں کھو رہے تھے، سکھوں نے کشمیر پر فوج کشی کی اور اس پر اپنا راج قائم کر لیا۔ یہ دور 1847 عیسوی تک چلا اور اس میں اقلیتی حکمرانوں نے جبر و تشدد اور قوت و استبداد کے ذریعے مسلمان اکثریت پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور ظلم و بہیمت کی تاریخ میں ایک ایسے شرمناک باب کا اضافہ کیا جس کی مثال ہندوستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ درائے اثنا انگریزوں نے ہندوستان پر اپنا اقتدار مستحکم کر لیا اور سکھوں کو شکست دینے کے بعد صوبہ جموں کے ایک جاگیردار گلاب سنگھ کے ہاتھی پوری ریاست 75 لاکھ روپے نانک شاہی، موجودہ 50 لاکھ روپے جو تقریباً $1 ملین کے برابر ہیں، اس کے عوض فروخت کر دی۔ گویا ایک کشمیری کی قیمت 7 روپے مقرر ہوئی۔ یہ تاریخی سانحہ 16 مارچ 1846 کو واقع ہوا ہے اور اسے معاہدہ امرتسر کہتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب سے کشمیر پر ڈوگرہ راج شروع ہوا اور جس کے جانشین اب ہندوستان کی حکومت اور اس کے کشمیری ایجنٹ ہیں۔ بہاوالا مسئلہ کشمیر اور اس کا حل از سید ابوالعلا مودودی۔ دہقانوں کشت و خیاباں فروختند، قوم فروختند چہ ارزاں فروختند۔ اقبال رحمہ اللہ۔ ڈوگرہ خاندان کے جبر و استبداد کے بعد 1947 سے آج 2011 تک کی تاریخ بھارت کے فوجی جبر اور قہر کی تاریخ ہے، جس کا گواہ جموں و کشمیر جنت نظیر، خطہ کے سبزہ زار، آبشار، گلزار، کوہسار، در و دیوار، شمس و قمر، پیر و جواں، مرد و زن، جنگلات، زندان خانوں کی دیواریں اور سلاخیں، 500 سے زائد شہداء کے قبرستان، ہزاروں زخمی اور اپاہج آج بھی آہنی سلاخوں کے پیچھے کچھ لوگ عمر قید کی سزائیں کاٹ رہے ہیں، کچھ تختہ دار کے سزاوار ٹھہرائے گئے ہیں۔ دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ محترم ڈاکٹر صاحب، اگر اس کمی کی شاکی ہے، یہ تاریخ تو ہمارے در و دیوار پر رقم ہے اور ہر مظلوم کو ازبر ہے۔ ولر کنارے کے مصنف نے اسی جبر و قہر کے سائے میں شب و روز گزارے ہیں اور آج بھی کوتاہ اندیش قیادت کے بنی جال کے بندھن کاٹنے میں اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الانفال 51۔ عزیز القدر ظفر چودھری نے رائزنگ کشمیر بتاریخ 15 اگست 2011 اس کے شمارے میں ولر کنارے پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، مرحوم شیخ محمد عبداللہ کی گرفتاری پر صرف 6 صفحات لکھے گئے ہیں۔ کتاب دیکھنے سے لگ رہا تھا
کہ اس میں کشمیر کی تاریخ کا مکمل تجزیہ کیا ہوگا، مگر پڑھنے سے معلوم ہوا ہے کہ یہ ذاتی واقعات پر ہی محیط کتاب ہے۔ جناب ظفر صاحب کی خدمت میں پدرانہ شفقت سے التماس ہے کہ کتاب کے سر ورق پر ہی لکھا گیا ہے آپ بھی تھی، اس لیے اگر آپ اس میں ذاتی واقعات کا ہی احاطہ دیکھ رہے ہیں، نہ تو اس میں تعجب کی بات ہے، نہ حیرت و استعجاب ہی ہونا چاہیے۔ مرحوم شیخ محمد عبداللہ پر دوسری جلد میں مزید کچھ واقعات آئیں گے، جس میں کوٹلہ لین 3 میں ان کے ساتھ ملاقات، 1964 میں ان کی رہائی اور فقید المثال استقبال، پھر بھارت کے لیڈروں خاص طور پر میڈیا سے تعلق رکھنے والے سینئر جرنلسٹوں، پھر آنجہانی جے پرکاش نارائن، 1970 کی پیپلز کنونشن، 1975 کا ایکارڈ، وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ایوانی اسمبلی میں ان کے ساتھ قربت، 1982 میں ان کی وفات اور ان کے جنازے میں شرکت، یہ سب واقعات فطری ترتیب کے ساتھ سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ مرحوم کو 9 اگست کی گرفتاری کے بعد 1957 میں مختصر مدت کے لیے رہا کر دیا گیا۔ اسی دوران میں ان کے دست راست مرحوم مرزا محمد افضل بیگ نے محض رائے شماری کے نام سے تنظیم تشکیل دی، جس میں مرحوم شیخ محمد عبداللہ نے بحیثیت بنیادی ممبر کی شرکت نہیں کی، البتہ وہ اس کے سرپرست کی حیثیت سے کام کرتے رہے اور انہی کے عوامی نفوذ کی بنیاد پر رائے شماری کا نعرہ جموں کشمیر کے عوام کی غالب اکثریت کا محبوب اور مطلوب نعرہ بنا۔ پھر ان کی دوبارہ گرفتاری ہوئی جو اپریل 1964 تک جاری رہی۔ اس طرح مرحوم بلند قامت لیڈر نے اپنے جگری دوست کے ہاتھوں پورے 11 سال آہنی سلاخوں کے پیچھے گزارے۔ جیل کی 4 دیواری کے اندر کھانے کے لیے پلاؤ اور مرغن غذائیں ہوں اور آرام کے لیے نرم و گداز فرش و فروش اور سونے کے پلنگ بھی ہوں، لیکن پھر بھی جیل جیل ہی ہے اور انسانی فطرت اور جذبہ آزادی کے بدترین استعماری حربے ہیں، اس کی مذمت کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ مرحوم کے بارے میں افسوس اور رنج اس بارے میں ہے کہ وہ لہن داودی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، مگر انہوں نے اجتماعی زندگی میں قرآنی تعلیمات سے رہنمائی حاصل نہیں کی۔ اللہ رب کائنات کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، سورہ آل عمران 28۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائے، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تشریح، یعنی اگر کوئی مومن کسی دشمن اسلام جماعت کے چنگل میں پھنس گیا ہو اور اسے ان کے ظلم و ستم کا خوف ہو تو اس کو اجازت ہے کہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھے اور کفار کے ساتھ بظاہر اس طرح رہے کہ گویا انہی میں سے ایک آدمی ہے، یا اگر اس کا مسلمان ہونا ظاہر ہو گیا ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ کفار کے ساتھ دوستانہ رویہ کا اظہار کر سکتا ہے، حتیٰ کہ شدید خوف کی حالت میں جو شخص برداشت کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو کلمہ کفر تک کہہ جانے کی رخصت ہے۔ یعنی کہیں انسانوں کا خوف تم پر اتنا نہ چھا جائے کہ خدا کا خوف دل سے نکل جائے۔ انسان حد سے حد تمہاری دنیا بگاڑ سکتے ہیں، مگر خدا تمہیں پیشگی کا عذاب دے سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے بچاؤ کے لیے اگر بدرجہ مجبوری کبھی کفار کے ساتھ تکیہ کرنا پڑے تو وہ بس اس حد تک ہونا چاہیے کہ اسلام کے مشن اور اسلامی جماعت کے مفاد اور کسی مسلمان کی جان و مال کو نقصان پہنچائے بغیر تم اپنی جان و مال کا تحفظ کر لو۔ لیکن خبردار، کفر اور کفار کی ایسی کوئی خدمت تمہارے ہاتھوں انجام نہ ہونے پائے جس سے اسلام کے مقابلے میں کفر کو فروغ حاصل ہونے اور مسلمانوں پر کفار کے غالب آ جانے کا امکان ہو۔ خوب سمجھ لو کہ اگر اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم نے اللہ کے دین کو یا اہل ایمان کی جماعت کو یا کسی ایک فرد مومن کو بھی نقصان پہنچایا یا خدا کے باغیوں کی کوئی حقیقی خدمت انجام دی تو اللہ کے محاسبے سے ہرگز نہ بچ سکو گے، جانا تم کو بہرحال اسی کے پاس ہے۔ تفہیم القرآن جلد اول۔ یا ایھا الذین آمنوا
لا تتخذوا الكافرين اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ النساء 144۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے۔ دنیا کی تاریخ کے واقعات میں قرآن کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی ہے۔ آج بھی سر کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ پوری ملت جس ظلم و جبر، تشدد اور بربریت کی چکی میں دنیا کے گوشے گوشے اور کونے کونے میں پسی جا رہی ہے، اس میں سب سے زیادہ حصہ یہود اور مشرکین کا ہے۔ ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کریں گے کہ آج کے مسلمان کا عمل انفرادی اور اجتماعی سطح پر اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ 57 ملکوں میں مسلمانوں کی قومی حکومتیں ہیں۔ اگر وہ اسلامی تعلیمات، قرآن اور سنت کی رہنمائی میں اپنے اپنے ملکوں میں وہ عادلانہ منصفانہ نظام قائم کر چکے ہوتے تو نہ صرف ملت مرحومہ بلکہ پوری انسانی برادری کو جابر قوتوں سے نجات حاصل کرنے میں مؤثر ترین مدد اور معاونت حاصل ہوتی۔ مگر افسوس آج کا مسلمان نسلی زیادہ اور اصلی بہت کم۔ اسی دردناک صورتحال کی علامہ اقبال نے عکاسی اور تصویر کشی کی ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ مسلمان کے زوال، غلامی اور ادبار کی بنیادی وجہ قرآن اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرچشمہ ہدایت سے دوری اور باطل، انسان ساختہ اور گمراہ کن نظریات کا انفرادی اور اجتماعی زندگی کا لائحہ عمل اختیار کرنا ہے۔ جن لیڈروں اور سربراہوں نے ملت کو مرکزیت سے دور کر کے کبھی کمیونزم، سوشلزم، نیشنلزم، وطنیت اور قومیت کے جال میں پھنسا لیا ہے، وہی اس ساری تباہی اور بربادی کے ذمہ دار ہے۔ مسلمانوں کے زیر اقتدار اور زیر انتداب جتنے ممالک ہیں، ان میں کلی طور کہیں بھی اسلام کا عادلانہ نظام برسر اقتدار نہیں ہے۔ جزوی طور کہیں کہیں تعزیری قوانین کا نفاذ ہے، جس کی وجہ سے آج بھی ان ممالک میں جرائم کی تعداد بہت کم ہے، مگر یہ ممالک بھی استعماری قوتوں کی آنکھوں میں شہ تیر کی طرح کھٹکتے ہیں، اور ایسی قوتیں اپنے سارے ذرائع اور وسائل ان ملکوں میں اپنے دین بیزار تہذیب مسلط کر کے اخلاقی زوال اور انحطاط کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ 6 اگست 2011 کے بلند کشمیر میں گرامی قدر عبدالرافع رسول نے فرمایا ہے کہ گیلانی پر 2010 کی ایجیٹیشن سبوتاژ کرنے کا الزام ہے۔ ایسا گھناؤنا اور بے بنیاد الزام بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی اور کی طرف سے نقل کیا جاتا تو رنج کی بات نہیں تھی، لیکن جناب رافع رسول کی طرف سے دوسروں کی طرف سے لگایا گیا الزام دہرانا، منسوب کرنا فی الواقع میرے لیے ناقابل برداشت صدمہ ہے۔ جدوجہد آزادی کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی ہے اور حسب استطاعت وہ سب کچھ کیا ہے جو میرے بس میں اور میری دسترس میں تھا۔ جموں کشمیر کے متنازع خطے پر بھارت کا فوجی اور جابرانہ قبضہ میرے نزدیک غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر جمہوری اور غیر انسانی ہے، اور اس پر میرا ناقابل شکست یقین اور اعتماد ہے۔ اسی لیے اس جبری قبضہ کے خلاف جدوجہد عبادت سمجھ کر رہا ہوں۔ مجھے رتی برابر بھی شک، تردد اور تذبذب بھی نہیں ہے کہ ہماری جدوجہد عبادت کے دائرے میں ہے، صرف نیتوں کا خلوص درکار ہے۔ ذاتی، گروہی اور مادی مفادات سے بالا تر ہو کر اس جدوجہد کو جاری و ساری رکھنے کا عزم اور استقلال ہو تو کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ 2010 میں جب گو انڈیا گو بیک کا نعرہ بلند کیا گیا، میں اور تحریک حریت کے دوسرے سرکردہ رہنما سینٹرل جیل اور چشمہ شاہی سب جیل میں تھے۔ 11 جون 2010 کو شہید طفیل متو کی شہادت کے بعد CRPF اور پولیس کی بربریت اور سفاکیت کے نتیجے میں شہداء کا سلسلہ جاری رہا،
اور لوگوں نے مکمل اور ہمگیر ہڑتالوں کا سلسلہ شروع کر کے اس خون ناحق کے خلاف احتجاج اور مظاہروں کا راستہ اختیار کیا۔ محترم جناب مسرت عالم بٹ، جو اس وقت کل جماعتی حریت کانفرنس کے قائم مقام جنرل سیکریٹری تھے، انہوں نے اس ظلم و جبر کے خلاف ہڑتالی پروگرام کا کیلنڈر جاری کرنا شروع کر دیا۔ محترم محمد اشرف صحرائی صاحب، محترم جناب غلام نبی سمجھی صاحب اور دوسرے تحریک حریت اور حریت کانفرنس کے صف اول کے کچھ حضرات بھی پابند سلاسل تھے۔ مجھ سے سب جیل چشمہ شاہی میں بالواسطہ پوچھا گیا کہ کیا یہ احتجاجی کیلنڈر اجرا کرنے میں بحیثیت چیئرمین آپ سے مشورہ کیا گیا ہے؟ میں نے حقیقت حال کا بغیر کسی حذف و اضافہ کے اظہار کیا اور کہا کہ ہم سے کوئی مشورہ طلب نہیں کیا گیا ہے۔ البتہ چونکہ ہم نے 2009 میں مکمل فوجی انخلا کا نعرہ دیا تھا اور ضلع وار عوام میں آگاہی کی زوردار مہم چلائی تھی، اس نسبت سے میں نے ذاتی طور 2009 کے پروگرام کا ایک حصہ وار ہونے کی حیثیت سے گو انڈیا گو نعرے کی تائید کی ہے۔ البتہ 2009 کے پروگرام میں ہم نے ضلع وار پروگرام دیگر لوگوں کے لیے سہولت کا پہلو پیش نظر رکھا تھا، مگر آج کے پروگرام میں چونکہ مسلسل ہڑتال اور احتجاج کا پروگرام ہے اور حکومت کی طرف سے سی آر پی ایف اور مقامی پولیس کی سطح پر بے تحاشا طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے، ساتھ ہی سخت ترین کرفیو کی پابندیوں سے لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی گئی ہے، اس صورتحال نے ہمارے لیے بے پناہ مشکلات پیدا کی ہے۔ صورتحال پر مشاورت کے لیے تنظیم میں سے یا فورم میں سے کوئی صاحب الرائے موجود نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے کبھی 3 کبھی 4 رفقا کا دستیاب ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ مشاورت ضرورت کی حد تک پوری کی جا رہی ہے۔ وفود بھی ہمارے پاس آتے رہے، اکنامک الائنس کا وفد بھی ملاقات کے لیے آیا، ہوٹل مالکان کے ذمہ دار حضرات بھی تشریف لائے، تاجر برادری، ٹرانسپورٹ طبقہ سے تعلق رکھنے والے بھی صورتحال سے باخبر کرتے رہے اور اپنے ذریعے مشوروں سے نوازتے رہے۔ کچھ دانشور حضرات کا بھی ہم نے انتخاب کیا، ان کو بھی مشاورت کے لیے بلاتے رہے اور وہ احتجاجی کیلنڈر اور ساتھ ہی کرفیو کی پابندیوں سے عوام کی مشکلات اور تنگیوں سے آگاہ کرتے رہے۔ اس طرح بے پناہ مشکلات اور پابندیوں کے باوجود ہم جدوجہد کو جاری رکھے رہے۔ 23 اگست 2010 تک روزنامہ آفتاب کی خبر کے مطابق 62 شہداء اور 3000 زخمیوں کی تعداد نے پوری مظلوم قوم کو سوگوار اور ماتم کنا بنا دیا تھا۔ 16 اگست کو مجھے سکم سے 4 بجے ایس پی حضرت بل کی حراست میں حیدر پورہ پہنچا دیا گیا اور یہاں پہلے سے ہی پولیس نفری بٹھا دی گئی تھی اور میری خانہ نظر بندی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گویا جیل سے رہائی محض دکھاوا تھی، اصل میں گھر کو ہی جیل خانے میں بدل دیا گیا۔ سوپور کے خواجہ محمد اکبر صوفی المعروف بساتی، جن کی تحریکی خدمات اور قربانیاں ناقابل فراموش ہے، دہلی ہاسپٹل سے واپس لاتے ہوئے راستے میں ہی ان کی موت واقع ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے گھر کی 4 دیواری سے باہر قدم رکھا تو پولیس نے گھیرے میں لے لیا اور مجھے گرفتار کر کے JIC ہمہامہ لے جایا گیا، جہاں چھاتی کے درد کی وجہ سے ساری رات تڑپتے ہوئے گزری۔ ڈاکٹر کو بھی نصف شب بلایا گیا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ دوسرے روز پھر سکمز پہنچا دیا گیا۔ سکمز میں زیر علاج ہوتے ہوئے میں نے پریس کانفرنس بلا کر چشمہ شاہی سب جیل میں ملنے والوں کی تمام تفصیلات پریس کے سامنے رکھی۔ بھارت کی حکومت، ان کی ایجنسیاں، ان کی فوج اور نیم فوج دستے اور نام نہاد سول حکومت اپنے بے پناہ مظالم پر پردہ ڈالنے کے لیے کچھ نوجوانوں کی کارروائیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور پروپیگنڈا مشینری سب ان کے کنٹرول اور قبضے میں ہے، اس لیے ہماری پرامن جدوجہد کو تخریبی رنگ دے کر بدنام کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی اس زندہ حقیقت سے انکار نہیں کیا ہے کہ ہمارے سرفروش نوجوان جب پرامن احتجاج کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ان سرفروشوں کو تمام فورسز بندوق کی نوک پر لاٹھی چارج کر کے، اشک آور زہریلی گیس داغ کر اور راتوں کو ریپڈ ایکشن فورس کے ہاتھوں مکانوں پر پتھراؤ کر کے روکے جاتے ہیں تو وہ اس کے رد عمل میں مجبوراً پتھروں کا سہارا لیتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر ہمارے جوانوں پر بے تحاشا گولیاں برسائی جا رہی ہے۔ قابض فورسز اور پولیس کے ناجائز طاقت کے استعمال کے رد عمل کی صورت میں ہمارے سرفروش نوجوانوں نے یہ راستہ مجبوری کی صورت میں اختیار کیا ہے، مگر کہیں کہیں
اس کا بیجا اور غلط استعمال بھی ہوتا ہے، جس سے ہمارے نوجوانوں کو بہت ہی ہوشیار اور محتاط رہنا چاہیے۔ مجھے ایک روز چشمہ شاہی جیل سے سکمز لایا جا رہا تھا۔ نوشہرہ کے قریب پہنچ کر ایک گلی سے نوجوانوں کی ایک کھیپ نکلی۔ انہوں نے بے تحاشا ہماری گاڑی پر پتھراؤ شروع کیا، جو کہ پولیس گاڑی تھی۔ ڈرائیور نے چھلانگ مار کر کسی گلی میں پناہ لی اور ہم نوجوانوں کے رحم و کرم پر بے سہارا گاڑی میں پتھراؤ کا سامنا کرتے رہے۔ جب پتھراؤ رکا نہیں تو میں نے رسک لے کر نیچے چھلانگ لگا دی اور نوجوانوں سے چیختے چلاتے کہا کہ میں گیلانی ہوں، مجھے اسپتال لے جایا جا رہا ہے، آپ پتھراؤ نہ کریں۔ جوانوں کو جب معلوم ہوا وہ روتے ہوئے اور دست تعصب ملتے ہوئے آ گئے۔ ہمارا ڈرائیور بھاگ گیا تھا۔ جوانوں نے اپنی گاڑی لا کر مجھے سکمز پہنچا لیا۔ دوسرے موقع پر حیدر پورہ میں مجھے نماز فجر کے بعد چسٹ پین ہوا اور میں نڈال ہو گیا۔ نسیم الظفر بیٹا بلایا گیا۔ ہم سکمز کی طرف اپنی گاڑی میں جا رہے تھے۔ زونی مر پہنچ کر ایک 12-13 سال کا لڑکا ایک کلو پتھر لے کر ہماری گاڑی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ نسیم نے چیختے چلاتے کھڑکی کھولی اور جوان سے کہا کہ گیلانی کو ہسپتال لے جانا ہے، آپ یہ پتھر کس پر پھینکنا چاہتے ہیں؟ اس طرح ہم اس معصوم لڑکے کے اس پیار سے بچ گئے۔ یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ہم نے جب جوانوں سے کہا کہ جب آپ کو CRPF اور پولیس روکے گی تو آپ سڑک پر بیٹھ کر دھرنا دیا کریں۔ ایسا ہی ہو۔ پلوامہ ضلع میں ایک باری جلوس نیوا سے قصبہ کی طرف آ رہا تھا۔ CRPF اور پولیس نے ان کو آگے جانے سے روکا۔ سب لوگ سڑک پر بیٹھ گئے۔ پرامن طور بیٹھے ہوئے لوگوں پر گولیاں برسائی گئی۔ ایک جوان شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ اسٹیٹ ٹیررزم کی یہ بدترین شکل ہے جس کا ہماری مظلوم قوم سامنا کر رہی ہے۔ اس میں قوم کو سہارا دیتے رہے اور ہر محاذ پر اللہ کی مدد اور نصرت کے سہارے ڈٹے رہے۔ پورے عرصے میں 117 دن کی ہڑتال کے اور 100 دن سخت ترین کرفیو کے، دسمبر 2010 اور جنوری 2011 میں بھی سری نگر میں ہی رکا رہا۔ 27 جنوری 2011 کو 141 دنوں کی نظر بندی کے بعد چیک اپ کے لیے دہلی روانہ ہو گیا۔ 2010 میں کل ملا کر شہداء کی تعداد 121 تک پہنچ گئی ہے اور محتاط اندازے کے مطابق زخمیوں کی تعداد 3000 ہے۔ کچھ جوان مکمل طور ناکارہ بنائے گئے ہیں، کچھ کی آنکھیں پھوڑ دی گئی، اکثر کی ٹانگیں اور بازو توڑ دیے گئے، اکثر کے سر پھوڑ دیے گئے۔ بقول حفیظ میرٹی رحمۃ اللہ علیہ، دل انسان پر حوادث کی یہ چوٹیں توبہ، دل انسان پر حوادث کی یہ چوٹیں توبہ، پھول کے سینے پر توڑے گئے پتھر کتنے۔ یہ ساری صورتحال سامنے رکھ کر بتایا جائے کہ ہم نے جدوجہد کو کہاں اور کیسے ثبوتاز کیا ہے۔ 117 دن کی ہڑتالیں، 100 دن سخت ترین کرفیو، شہداء اور زخمیوں کی تعداد بتایا جائے کہ کب تک اس سلسلے کو جاری رکھا جا سکتا تھا۔ حکومت ہند 64 سالہ اختیار کردہ پالیسی کے مطابق ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، اس کے مصداق مظلوم اور بے بس قوم کا خون بہا کے ٹھنڈک محسوس کر رہی ہے۔ اشک شوئی کے لیے کبھی پارلیمنٹ ممبران کا وفد، کبھی انٹرلوکیوٹرز، کبھی پارلیمنٹ کے بیانات، کشمیر ڈسپیوٹ از اے بروکن پرومس، مگر ان توڑے گئے وعدوں کو پورا کرنے کا کوئی اہتمام اور عملی اقدام نہیں ہے۔ ادھر ہماری اپنی کمزوریاں بھی لنگرا رہی ہے اور بھارت کی چانکیائی سیاست کے علمبرداروں کو اپنے عوام اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مواقع نصیب ہوتے ہیں۔ 2008 کی جدوجہد کے بعد 2009 کی اسمبلی انتخابات میں شرکت، مکر و فن خواجگی کا شکار ہو جانا واقعی جدوجہد آزادی کے لیے نقصان دہ عمل ہے۔ موت ہے ایک سخت تر جس کا غلامی ہے نام، مکر و فن خواجگی کاش سمجھتا غلام۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔